الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم اور مکرم ایمانی اور اسلامی بھائی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک ایام اور مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کا اکثر حصہ گزر چکا، کچھ دن ابھی باقی ہے. پہلا عشرہ اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت کا عطا فرمایا. ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ اعمال کیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. دوسرا عشرہ اللہ رب العزت نے ہمیں مغفرت کا عطا فرمایا. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ اللہ رب العزت ان اعمال کی بنیاد پر ہماری مغفرت کر دے. اور یہ تیسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ آگ سے خلاصی کا، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. اس عشرے کا نصف حصہ یعنی 5 دن تو گزر گئے. ہمیں ابھی غور کرنا ہے کہ کیا اب تک ہمارے اعمال اس سطح پر آ گئے کہ ہم جہنم سے خلاصی پا سکیں. اگر ہم نے وہ اعمال کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم سے وہ اعمال نہیں ہوئے تو اس پر ندامت اور افسوس کرتے ہوئے باقی ایام کی قدردانی کرنی ہے کہ جو دن ہمارے پاس اس مبارک مہینے کے رہ گئے ہیں ان دنوں کو ہم ایسا صحیح طور پر وصول کریں کہ پچھلے دنوں میں کی ہوئی کوتاہیوں کی اور پچھلے دنوں میں ہماری طرف سے ہونے والی بے اعتنائی کا کچھ نہ کچھ مدافعت اس کی ہو جائے. بہرحال گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق باتیں آئی ہوں گی کہ آخری عشرے کو ہمیں کیسے وصول کرنا ہے. اسی طرح اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس رات کو کیسے وصول کرنا اور اس رات کی کیا فضیلتیں ہیں وغیرہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی. یہ مہینہ گزر جائے گا اور مہینے کے گزرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مبارک دن اور مبارک رات ہمیں عطا کرے گا جسے ہمیں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. لیلۃ الجائزہ کا معنی ہے انعام کی رات. اللہ رب العزت کی رحمت پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے لیے خیر و برکت کے ایام مہیا کرتا ہے. اللہ رب العزت خود ہمیں رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے ایام عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ ان میں ان دنوں کی لالچ اور ان انعامات کی حرص کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب یہ ایام ختم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں کیے ہوئے نیک اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ایک رات لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات عطا فرماتا ہے. اور عید کا دن وہ یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ہی عید کا چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو گویا شیطان چھٹ کر سب سے پہلے ہماری ہی ملاقات کرتے ہیں. پورا مہینہ ہم نے عبادات میں، تراویح میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تہجد میں اور نیک اعمال میں گزارا. بس جو ہی عید کا چاند نظر آیا اب یہ پورے مہینے میں کی ہوئی عبادات کا انعام حاصل کرنے کا وقت تھا.
پورے مہینے کی ہوئی جد و جہد اور محنت کا نتیجہ پانے کا یہ وقت تھا، لیکن عین جب انعام اللہ کی طرف سے دیا جانا تھا اور جس وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں لٹائی جانی تھی، اسی وقت ہم غفلت کا شکار ہو جاتے۔ اگر کوئی آدمی دن بھر محنت کرے، مزدوری کرے، پسینہ بہائے، اس لیے تاکہ اس محنت اور مشقت کے نتیجے میں کچھ رقم، کچھ پیسے ملے اور جس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے، وہ آدمی پورا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور انتھک کوشش کرتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا اور اس کے شیٹھ کی طرف سے کہا گیا کہ چلیے آ جائے، میں آپ کو مزدوری دے دیتا ہوں، آپ کی دن بھر کی ہوئی محنت کا بدلہ آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ شخص دن بھر پسینہ بہانے کے بعد شام کو یوں کہہ کر چلا جاتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس آدمی کو پوری دنیا بیوقوف کہے گی کہ جب تمہیں نتیجہ اور مزدوری نہیں چاہیے تھی، جب تمہیں روپے پیسوں سے مقصد نہیں تھا، تو پھر یہ پورا دن محنت اور پورا دن پسینہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آدمی محنت کرے اور اس کے بدلے میں ملنے والا انعام، اس کے بدلے میں ملنے والی مزدوری سے نظر انداز کر دے، پوری دنیا اس کو بیوقوف کہتی ہے۔ ہم پورا مہینہ محنت کریں، پورا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں، پورا مہینہ تراویح کا، روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور ان نیک اعمال کا جب اللہ کے دربار سے انعام ملنے کا وقت آئے اور ہم روگردانی کر جائے، چہرہ پھیر لے اور وقت نہ ہونے کا بہانہ کر کے مسجد چھوڑ کر چلے جائے، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ یہ رات، عید کی جو رات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہے۔ اس رات کو بھی ہمیں صحیح معنی میں وصول کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسا ہی عید کا چاند نظر آیا مسجدیں خالی ہو گئی، عید کا چاند نظر آیا بازاریں بھر گئی، نوجوانوں کے گول جماعتوں کی جماعتیں بازاروں کی چکر کاٹ رہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بازار جانا ہی گناہ ہے، لیکن بلا ضرورت اور بلا کسی مقصد کے چکر لگانا اور وقت ضائع کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا خاص کام اور ایسی ضرورت ہے کہ اس وقت جائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو آدمی اپنی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت بازار میں گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام سے روگردانی کرنا ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات رکھی ہے، اس کو ہمیں صحیح طور پر وصول کرنا ہے۔ جس طرح پورے مہینے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، اس رات بھی ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضری دے کر باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ جس طرح ہم پورا مہینہ اللہ سے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اب خاص مانگنے کا وقت اور خاص اللہ کے انعام وصول کرنے کا وقت آیا، اس وقت ہم پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے پورے مہینے میں کیے ہوئے اعمال پر نظر دوڑائیں، جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں ہوئی، اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اللہ تو نے مجھے جتنی توفیق دی میں نے اتنے اعمال کیے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کوتاہیاں ہوئیں، جو نیک اعمال ہم نے کیے اس میں بھی ہم سے صحیح معنی میں وہ اعمال ادا نہیں ہو سکے، اس پر ہمیں تو معاف فرما، اور جو کچھ تو نے کرنے کی توفیق دی اس پر جو انعام بنتا ہے اللہ پورا وہ انعام ہمیں عطا فرما۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ کے پاس سے انعام وصول کرنے کا وقت ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب وہ انعام دینے پر آئے تو ایسا دیتا ہے کہ بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو ایسی عظیم الشان رات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آنے والا دن وہ عید کا دن ہے۔ عید کا دن بھی یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی خوشی منانے کے یہ دو موقع خاص دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ عام مذاہب کے تہواروں کی طرح عام تہوار نہیں ہے۔ یہ خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن آدمی خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائے، خوشی منانے میں ایسا مست نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے، خوشی منانے میں ایسا مصروف نہ ہو جائے کہ وہ اپنے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں عطا فرمایا کہ خوشی منانے میں تم اپنے رب کو بھول نہ جانا، تم اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جانا، اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب اور غصے والے اعمال میں مصروف نہ ہو جانا۔
چونکہ عام طور پر خوشی کا جو دن ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، خوشی کا دن اس قوم کی فکری اور ذہنی سطح کو بتلاتا ہے۔ وہ خوشی کا دن انسان کی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے، کتنا نہیں۔ خوشی کے موقع پر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے اور اس کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے۔ ان خوشی کے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی تہذیب کی کتنی محبت ہے، اور اس کے اندر دشمنان اسلام اور انگریزوں کی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی کتنی محبت ہے۔ یہ اندازہ، یہ ہمارا امتحان ہو جاتا ہے۔ چونکہ خوشی کا موقع ہے، آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آج تو خوشی منانی ہے، جو کپڑا پہننا ہو پہنو، جیسے بال کٹوانے ہیں کٹوا لو، اور جہاں جانا ہو چلے جاؤ، جس سے ملنا ہو مل لو، خوشی کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اس میں تمہارا امتحان ہے، تم کتنا سنت رسول پر عمل کرتے ہو اور کتنا تم اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب اپناتے ہو۔ یہ ہمارا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ ہمیں خوشی کا دن بھی کیسے گزارنا ہے۔ اسلام میں خوشی کے موقع پر خوشی منانے کی ضرور اجازت دی ہے، لیکن خوشی منانے کا ایک خاص طریقہ وہ ہے کہ ہم اپنے خدا اور اپنے اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں۔ دیکھیے، آدمی کے یہاں جب کبھی بھی کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جیسے عید کا دن ہے یا اس کے علاوہ گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہے، تو ان خوشی کے اوقات میں وہ اپنے مربی، اپنے بڑوں سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ خوشی کا موقع ہے۔ تو خوشی کے موقع پر وہ اپنے ایک ایک تعلق رکھنے والوں کو یاد کرتا ہے، دوست احباب سے ملاقات کرتا ہے، پڑوسیوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، اور خاص طور پر اپنے بڑوں اور اپنے مربیوں سے ملاقات کرتا ہے، انہیں اپنے گھر بلاتا ہے۔ یہ خوشی کے موقع کا ایک تقاضا ہے۔ خوشی کے موقع کا یہ تقاضا تھا کہ ہم اپنے تعلق والوں سے ملیں، اور عید کے دن بھی بندہ اپنی کوشش پر یہ کام کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا مہینہ اللہ سے تعلق جوڑنے اور پورا مہینہ اللہ سے ربط پیدا کرنے میں گزارا، پورا مہینہ اللہ کی رضا والے اعمال میں گزارا، پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت اور کوشش کرتا رہا۔ یہ تعلق پیدا کرنے اور یہ ربط قائم کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ اس خوشی کے موقع پر جس طرح دیگر تعلقات والوں سے ملاقات کرتا ہے، سب سے پہلے سب سے مضبوط تعلق قائم جس سے کیا جاتا ہے اس ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا۔ لیکن ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ پورا عید کا دن گزر جائے، ہم اپنے دوستوں سے ملیں، ہم دوستوں کے ساتھ تفریح کریں، خوشیاں منائیں، اپنے مربی اور اپنے تعلقات والوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے پڑوسیوں سے مصافحہ اور معانقہ کریں، تو وہ سب ہمارے تعلقات والے ہیں۔ لیکن پورا عید کا دن گزر جانے میں ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہو، پورا عید کا دن گزر جانے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہ ملے، تو شاید ہمارا تعلق اللہ سے کٹ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت ہم اللہ کی طرف خوب سے خوب رجوع کریں۔ وہ یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں ہر روز 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری، لیکن اللہ رب العزت نے عید کے دن ایک اور نماز ہم پر واجب کر دی کہ آج کے دن میں صرف 5 نہیں بلکہ 1 کا اضافہ کرتے ہوئے 6 نمازیں آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ عید کا دن آپ کے اللہ سے تعلق قائم ہونے اور اللہ سے تعلق کے بتلانے کا دن ہے۔ جس طرح مخلوق سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر ان سے ملتے ہیں، اسی طرح اللہ سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس خوشی کے دن میں ہم اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں۔ اور یہ دن میں نے پہلے کہا یہ عام تہواروں کی طرح نہیں ہے، یہ دن غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا دن ہے، یہ عید کا دن بیواؤں کی خبرگیری کا دن ہے، یہ عید کا دن یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا دن ہے، یہ عید کا دن پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا دن ہے، یہ عید کا دن اپنے مربیوں اور اپنے بڑوں سے ملاقات کرنے اور ان کی دعائیں لینے کا دن ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عید کے دن مالداروں پر صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ کیوں بھائی؟ صدقہ فطر نکالو تاکہ آپ کے محلے، آپ کے شہر اور آپ کے معاشرے میں بسنے والے یتیم، غربا، مساکین ان خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے، ان کو اکیلاپن محسوس نہ ہو، ان کو اپنی محرومین کی یادیں آ کر عید کی خوشیاں ان کی غموں میں نہ بدل جائے۔ یہ صدقہ فطر واجب کیا گیا کہ مالداروں پر ضروری ہے کہ ان پر اتنا خرچ کرے، اپنے محلے اور اپنے معاشرے کے مساکین پر اتنا خرچ کرے کہ وہ کم از کم اس دن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہے۔ یہ صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ یہ عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائے۔ پھر یہ عید کے دن کیا حکم دیا گیا کہ سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ پورے شہر کے لوگ بستی سے باہر نکل کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ یہ روزانہ کے مقابلے میں ایک علیحدہ 2 رکعت واجب ہم پر کی گئی۔ کیوں بھائی؟ کہ پورا مہینہ ہم نے نیک اعمال کے ساتھ گزارا، پورا مہینہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کا اہتمام ہوا، ذکر و اذکار کیا گیا، دعائیں کی گئی۔ اب یہ اللہ سے لینے کا دن ہے، اب یہ انعام کا دن آیا ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اور یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ اس لیے عید کے دن عید کی نماز واجب کر کے ہمیں شکر گزاری کی ایک تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے ہر انعام پر ہم شکر کرنے والے بنیں۔ عید کے دن جب ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں تو راستے میں تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنے کا حکم دیا کہ عید کے دن اس خوشی میں آ کر تم اللہ کو بھول نہ جانا، بلکہ خاص اس موقع پر ہم تکبیر کا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ہمیں آپ کو حکم دے کر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس گلی کوچے میں ہو، جہاں کہیں بازار میں ہو، مسجد میں ہو، مکان پر ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کاروبار میں ہو، ہر جگہ پورا سال اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ یہ عید کے دن ہمیں یہ حکم دے کر ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا نہ بھولیں، اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، بلکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ غم کے موقع پر، پریشانی اور مصیبت کے موقع پر ہر کسی کو اپنا رب یاد آ جاتا ہے، اس خوشی کے موقع پر کوئی بندہ اللہ کو بھول نہ جائے، اس لیے مسلسل حکم دیا تکبیر پڑھتے جائیں۔ عید الاضحیٰ ہو بلند آواز سے پڑھتے رہیں، رمضان کی عید یعنی عید الفطر ہو آہستہ آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے مسجد جائیں اور مسجد سے گھر واپس آئیں۔ یہ تکبیر پڑھنے کا حکم، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ گھر سے نکلے تکبیر پڑھ لو، پھر مسجد میں داخل ہو یا عیدگاہ میں داخل ہو تب تکبیر پڑھ لو۔ ارے بازاروں میں بھی پڑھنا، گلی کوچوں میں بھی پڑھنا، سواری پر ہو تو بھی پڑھنا، پیدل ہو تو بھی پڑھنا، ہر وقت پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں راز ہے کہ ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ پھر اس عید کے موقع پر ایک خاص پیغام ہمیں یہ بھی دیا گیا کہ امت مسلمہ میں وحدت قائم رہے، اتحاد و اتفاق رہے، غریب اور مالدار کا فرق کیے بغیر، کالے اور گورے کا فرق کیے بغیر، اور شہری اور دیہاتی کا فرق کیے بغیر، خاندان اور قبیلوں کا فرق کیے بغیر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ عید کی نماز کے لیے سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، عیدگاہ پر جمع ہو، پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ان میں صفوں میں کھڑے ہونے میں بھی کوئی فرق نہ کیا جائے کہ یہ مالدار آگے رہیں گے، غریب پیچھے رہیں گے۔ یہ نہ ہو کہ خوبصورت آگے ہوں گے، بدصورت پیچھے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ان کو اگلی صفوں میں جگہ دی جائے گی، اور جن لوگوں کی حیثیت نہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ نہیں، سب کو ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اللہ کے دربار میں فرق نہیں ہے کہ بادشاہ اور وزراء کو آگے مقام دے دیا جائے اور غریبوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ تو ہمیں اس میں پیغام ہے کہ امت مسلمہ میں وحدت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور سب مل جل کر ایک رخ کر کے عیدگاہ میں کھلے میدان میں بستی سے باہر جمع ہو کر اللہ کی طرف سے کیے ہوئے اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ عید کے ہمیں خاص پیغام، ہمیں خاص یہ تعلیمات دی گئی، اور ان ساری چیزوں کا نتیجہ نکالا جائے تو نتیجے کے طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہمیں اللہ کو کبھی نہیں بھولنا۔ رمضان کا پورا مہینہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادتوں کا مہینہ دیا، اس پر انعام کا اور خوشی کا موقع ہمیں عید کا دن دیا، اس دن ہم اللہ کو بھول نہ جائیں، اس دن ہم اللہ کی نافرمانیوں میں نہ لگ جائیں۔ عید کا چاند نظر کیا آ گیا کہ لوگ خرافات میں مبتلا، اب تک جن گناہوں سے بچے ہوئے تھے ان گناہوں کا صدور عید کی رات سے ہی شروع ہو جایا۔ اور معاف کیجئے، اب تو ہماری عید کی تیاریاں بھی ہماری پسند کی ہوتی، عید کی تیاریاں ہماری پسند کے مطابق، شریعت کیا کہتی ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ عید ہی کی رات ہے، ابھی رمضان گزرا، کچھ لمحے گزرے ہیں کہ بازار میں بھیڑ لگ گئی، عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور لوگ اپنی عید کی تیاریاں اپنی فیشن کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق۔ رمضان کا مہینہ اگر کسی نے اہتمام کیا کہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، تو عید کی رات کیا آئی کہ داڑھی ختم ہو گئی۔ عید کی صبح ہوئی، ایک المیہ یہ بھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، عید کی صبح ہوئی تو سفید لباس، سفید کرتا اور پائجامہ اور سفید ٹوپی پہن کر ہم عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ عید کا لباس نہیں ہے، اب تو لوگ عید کا ایکسٹرا لباس الگ رکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، ابھی تو صرف نماز کے لیے جانا ہے۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کر آگے ظہر کی نماز کے بعد بن ٹھن کر بازار میں نکلیں گے، کیوں بھائی اب عید کا دن آیا۔ حالانکہ اصل عید وہ عید کی نماز ہے، اس وقت ہمیں نیا یا اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے بہتر کپڑا پہننے کا حکم دیا۔ عید کی نماز کے لیے جائیں، عطر لگائیں، مسواک کریں، بہتر کپڑا پہنیں، صاف ستھرا ہو کر غسل کر کے عید کے لیے جائیں۔ تو اب ہم عید کس کو سمجھتے ہیں؟ دوپہر 4 بجے کے بعد ہماری عید شروع ہوتی، ورنہ صبح میں تو وہ تو صبح ہم ہر جمعہ کو جو کرتا پہن لیتے ہیں بس وہی عید کے دن چل جاوے گا۔ حالانکہ عید کے دن بہتر کپڑا پہننا وہ اصل عید کی نماز اس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری اصل عید یہ نہیں ہے کہ ہم خوشیوں میں آپے سے باہر ہو کر اللہ کو بھول جائیں۔ عید کا دن ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، عید کا دن ہمیں ذکر و اذکار کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو عید کی نماز کو ہم اہمیت دیں، ہو سکے تو عید گاہ میں ہی نماز ادا کریں، اور اگر اللہ توفیق دے ممکن ہو تو پیدل جائیں، اگر بہت دور پڑتا ہے، چلنا مشکل ہے یا معذوری ہے تو پھر سواری کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے اور ہم جا سکتے ہیں تو پیدل جانے میں بڑی فضیلت ہے۔ یہ عید کے ہمارے لیے خاص پیغام ہے کہ اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے ساتھ فوراً عید کے دن اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، دیکھو ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان ہم نے اس لیے دیا تھا کہ اس پورے مہینے میں آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی ایک عادت بنا لیں تاکہ پورے 11 مہینے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزرے۔ تو عید کے دن خاص اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدیں بند ہو گئی، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے احکامات ختم ہو گئے اور عبادت کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ یہ رمضان ایک پریکٹس اور مشق کا مہینہ تھا۔ اب پورے 11 مہینے اسی طرح عبادات کے ساتھ اور اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔